السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاضر ہوں لیکچر فرسٹ لے کر کے اردو بینور چینل میں آپ لوگ کے سامنے۔ اس چیپٹر میں شروعات کرتا ہوں۔ سب سے پہلا چیپٹر ہے حمد خدا عز و جل۔ آپ لوگ لاسٹ تک بنے رہنا۔ لاسٹ تک پوری چیپٹر میں آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں باتیں آپ لوگوں کو بتائی جائے گی۔ کیا کیا چیزیں یاد رکھنی ہے وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی کہ کس چیپٹر سے کتنا یاد کرنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبر اٹھا سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر فرسٹ، حمد خدا عز و جل ہے، جو کس کی لکھی ہوئی ہے؟ شبنم کمالی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اسپیس لگتا ہے، اسپیس چھوٹ گیا۔ تو شبنم کمالی کی لکھی ہوئی ہے۔ کس کی نام لکھی ہوئی ہے؟ شبنم کمالی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو شبنم کمالی میں مینلی طور پہ ہم کو جو چیزیں یاد کرنا ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ آپ لوگ جو ہے اس کو کاپی میں اتار لیں یا لکھ لیں۔ سب سے پہلے یاد رکھنی چیزیں ہیں، شبنم کمالی کا اصل نام پوچھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بار پوچھا گیا کویشچن ہے، اس چیپٹر سے سب سے زیادہ بار پوچھا گیا کویشچن ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام بتاؤ، اصلی نام ان کے کیا ہے؟ تو آپ لوگ کیا بتائیں گے؟ مصطفیٰ رضا۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، یاد رکھنا۔ اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو یہاں پہ لکھ دیا ہوں 22 جولائی 1938 عیسوی کو، آپ بتانا۔ پھر ہے وفات بھی پوچھے جاتے ہیں، کئی پر تو زیادہ تر پوچھے نہیں جاتے ہیں، پھر بھی وفات پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی، تو اس میں آپ بتانا 2006 عیسوی میں۔ پھر اس کے پوچھے جاتے ہیں کہ کس صوبہ سے تھے؟ صوبہ مطلب راجیہ ہوتا ہے، کس صوبہ سے تھے؟ بہار سے ہی ہے۔ اور کس ضلع میں پیدا ہوئے تھے؟ یہ بھی پوچھ دیتے ہیں۔ یہ آپ کو 2 نمبر میں پوچھ دیتے ہیں کہ شبنم کمالی کس جگہ پیدا ہوئے اور کس صوبہ میں پیدا ہوئے، یہ بھی کویشچن آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بتا دیں گے کہ صوبہ بہار میں، ضلع سیتامڑھی سے۔ کس میں؟ ضلع سیتامڑھی میں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ شبنم جو ہے ان کے نام کا کیا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ شبنم جو ہے نام کے تخلص ہے، پہچان ہے۔ تخلص مطلب پہچان ہوتا ہے، یہ آپ بتا دینا کہ شبنم جو ہے تخلص ہے، ان کی پہچان ہے۔ پھر موسٹ امپورٹنٹ ہے 2 نمبر کویشچن کے لیے کہ حمد خدا عز و جل کے جو رائٹر شبنم کمالی صاحب، شبنم کمالی کے 2 کتابوں کے نام پوچھ دیتے ہیں، کبھی کبھی 3 کتابوں کے پوچھ دیتے ہیں۔ تو یہاں میں نے 4 کتابوں کے نام ان کے لکھ دیے ہیں۔ پہلا ہے ریاض عقیدت۔ پہلا کیا ہے؟ ریاض عقیدت۔ دوسرا ہے صحبائے عقیدت۔ تیسرا ہے ضیاء عقیدت، اور چوتھا ہے فردوس عقیدت۔ تو مینلی آپ کو جو شبنم کمالی صاحب کے بارے میں باتیں یاد رکھنی تھی، بس اتنا ہی یاد رکھنی تھی۔ باقی آپ کو اس چیپٹر میں اور کیا کیا آبجیکٹیو ہے وہ سارے آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ لوگ یاد کرنا، اچھے سے محنت کرنا اور زیادہ سے زیادہ نمبر لانے کی کوشش کرنا۔ تو اتنی مین چیزیں تھیں ہم کو کس کے رائٹر کے بارے میں یاد رکھنا۔ تو اتنی اگر آپ کو یاد کر لوگے تو آپ رائٹر کے بارے میں آسانی سے لکھ سکتے ہو۔ تو سب سے پہلا چیپٹر چلتے ہیں حمد۔ حمد میں جو ہوتا ہے لغوی معنی، لغوی مطلب ڈکشنری کے جو معنی ہوتے ہیں اس کو لغت بولتے ہیں اردو میں۔ لغت میں حمد کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ہیں، یعنی آسانی جو کہا جائے، ڈکشنری طور پہ جو کہا جائے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی تعریف۔ کوئی بھی پوچھے شارٹ کٹ میں حمد کیا کے معنی کیا ہے تو اللہ کی تعریف۔ پھر پوچھے کہ اس کی تھوڑی ڈیفینیشن دو، بتاؤ اس کے بارے میں، یعنی کہ تھوڑی اپنی زبان میں بتاؤ، تو بتانے ہیں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر صرف شاعر کیا کوئی بھی جو ہوتے ہیں وہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ہی بیان کرتے ہیں، اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ آپ اتنا بتانا۔ پھر آگے چلتے ہیں، اس سے آگے جو ہے حمد کا خلاصہ ہے کہ حمد میں جناب شبنم کمالی صاحب نے کیا کیا چیزیں پیش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حمد خدا عز و جل، جس کا عنوان حمد خدا عز و جل ہے، علامہ شبنم کمالی کی تخلیق ہے نا۔ سب سے پہلا ورڈ کیا ہے کہ علامہ شبنم کمالی کی تخلیق۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ رائٹر کے نام آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ تو حمد کے جو رائٹر ہے شبنم کمالی صاحب، ان کا نام آپ کو کیا ہے؟ یاد رکھنے پڑیں گے کہ حمد کے رائٹر یا مصنف۔ رائٹر تو جو انگلش ورڈ ہو گیا جس کے مصنف بولا جاتا ہے، کہ حمد کے مصنف کا نام بتائیے، اصناف کرنے والے کے نام بتائیے۔ تو آپ کیا بتائیں گے؟ شبنم کمالی بتائیں گے۔ شبنم کمالی صاحب اس حمد کے اندر جن جن باتوں کو رکھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس نظم کے اندر شبنم کمالی صاحب کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے۔ دونوں جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت، یعنی دنیا کی چیزیں جتنی ہیں وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے،
اور آخرت میں بھی جو ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، جنت جہنم ہے، یہ سب بھی چیزیں جو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پاک ہے، اکیلا ہے، اس میں کسی کا شریک نہیں ہے، اور کسی کوئی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور دنیا جہاں دونوں جہاں میں جو ہوتی ہے نا، رزق وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے پہنچتے، اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور وہی ساری کائنات کے موت و زندگی کا مالک ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں دنیا میں چل رہی ہے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو زندہ ہے اس کے بھی خیال کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جو مرتا ہے اس کا بھی خیال کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پوری کائنات میں صرف اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، یعنی پوری کائنات مطلب دنیا ہوتا ہے، تو دنیا میں جو ہے صرف اور صرف کیا ہے؟ خدا کا پھیلی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور جتنی بھی آپ خوبصورتی دیکھتے ہو، لوگ کہتے ہیں کہ نیچر، ارے نیچر نہیں ہوتا ہے، نیچر کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیچر بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے خدا نے یہ کر دیا تھا، میں اس سے آگے کر دیتا ہوں، لیکن آگے جا کر کے اسے نہیں ہوتا ہے۔ ارے خدا کو جو ہے دعویٰ کرنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ تو اس لیے ہر ایک چیز جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کا کوئی مثال نہیں دے سکتا، کوئی اس کے جیسا بنا نہیں سکتا، ہے نا۔ ہم اگر خدا کی تعریف اگر بیان کریں شروع سے لے کر، یعنی رات دن بیان کرتے رہے، پھر بھی خدا کی تعریف میں جو ہے کچھ نہ کچھ بچ ہی جاتا ہے۔ خدا ہے، ہم لوگ کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اگر لاکھ برس اس کی حمد و ثنا کی جائے، یعنی کہتا ہے کہ اگر لاکھ برس بھی اگر جب تک زندہ ہے تب تک بھی اگر ہم کی حمد و ثنا شکریہ ادا کیا جائے پھر بھی کم ہے، پھر بھی اس کی حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا نظر کرم کسی بندے پر پڑ جائے تو یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خدا جس سے خوش ہو جائے تو بھائی بہار ہی بہار ہوگی نا زندگی میں، کامیابی ہی کامیابی ہوگی نا۔ تو یہ حمد خدا عز و جل جو ہے شمن قوانی کی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کو جو ہے تھوڑے سے مائنڈ میں رکھنے پڑیں گے، کیونکہ پوچھ دیتے ہیں 5 نمبر میں بھی کبھی پوچھ دیتے ہیں کہ حمد کا خلاصہ کیجیے۔ تو آپ لوگ بس مینلی طور پہ یہی رکھنا ہے کہ خدا کیا کیا بنایا ہے، رزق کہاں سے آتا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، دنیا میں خوبصورتی کس کی ہے نا، سب یہ سب تھوڑی تھوڑی چیز یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ خود سینٹینس بنا کے لکھ سکتے ہو۔ تو آپ لوگ اس کو جو ہے اچھے سے پڑھنا، اچھے سے ذہن میں بیٹھانا، اور کہیں پیج ہو پیج پہ اپنا لکھ لینا ہے نا۔ تو یہ حمد کے خلاصے ہو گئے۔ اور آگے چلتے ہیں کہ حمد میں جو آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن ہوتے ہیں، آپ کو صرف اور صرف یہاں ایگزام کی تیاری کروائی جائے گی، نہ کہ آپ کو پورے چیپٹر کا پڑھایا جائے گا۔ تو آپ لوگ یہاں بنے رہیں، اور ایگزام میں میرا پورا گارنٹی ہے کہ میں آپ لوگ کو 90+ 80+ لانے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگ بھی اپنی پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ پوری توانائی کے ساتھ انرجی کے ساتھ جو ہے آپ لوگ لگے رہیں اور یاد کریں۔ یہ جو آبجیکٹیو ہے اس کا آنسر شیٹ آپ کو نیچے مل جائے گا۔ تو آپ پھر بھی میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو حمد کے کیا معنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، کسی بھی کلام کی شروعات کس کی جاتی ہے تو حمد کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے نا۔ پھر خدا کے نام کے ساتھ کس کام کا شروع کرنا، کسی کام کا شروع کرنا کیا سمجھا جاتا ہے؟ تو پسندیدہ، متبرک، مشہور۔ ارے یہاں پہ کنفیوز کر رہا ہے تو اس کنفیوز نہیں ہونا، یہاں متبرک ہوگا، کیا ہوگا؟ متبرک ہوگا، صحیح آنسر اس کا متبرک ہو جائے گا۔ پھر اگلا کوشچن ہے کہ کس صنف میں، دیکھ رہے ہو کیا، کس صنف میں اردو کے تمام شاعر نے طبع آزمائی کی ہے؟ یعنی صنف بھی بولا جاتا ہے اس کو، یعنی شعر و شاعری کو جو ہے ایک طرح سے آپ صنف بھی کہہ سکتے ہو۔ افسانہ کو اصناف بولا جاتا ہے، اس کو صنف بولا جاتا ہے۔ تو کسی صنف میں اردو کے تمام شاعروں نے طبع آزمائی، کس صنف کیا چیز ہے جو ہر ایک شاعر نے، لگ بھگ چھوٹے بڑے شاعر نے کہا ہے؟ تو حمد کہیے۔ خالق کائنات کون ہوتا ہے؟ تو یعنی خالق کائنات، خالق مطلب پیدا کرنے والا، کائنات مطلب دنیا، یعنی ان کو پیدا کرنے والا، دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو خدا ہے۔ تو وہ کون ہے جس کا کوئی شریک نہیں؟ تو خدا ہے۔ حمد کے اشعار میں کس کے صفات کو بیان کیا جاتا ہے؟ تو یہاں تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ خدا کے صفات کا بیان کیا جاتا ہے۔ کس کی صفات کی کوئی حد نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پڑھ چکے ہیں کہ خدا کی صفات کا کوئی بیان نہیں، کوئی اس کی خوبی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ 9 نمبر کوشچن چلتے ہیں کہ حمد میں خدا کے کس چیز کا بیان کیا جاتا ہے؟ دیکھیے 8 اور 9 نمبر کوشچن دیکھیے دونوں سیم ہے۔ اس میں کیا پوچھا ہے کہ کسی کی صفات، کس کی صفات کا کوئی حد نہیں؟ تو خدا کی،
ہے نا. اس میں پتہ ہے کہ حمد کے خدا کے کس چیز کا بیان کیا جاتا ہے؟ صفات کی. دونوں ایک دوسرے کا مترادف ہے، جس کو آپ الٹا کہتے ہیں. یہ بھی کوشچن پوچھتا ہے، مترادف بھی 5 نمبر میں پوچھ دیتے ہیں یا آبجیکٹیو میں پوچھ دیتے ہیں. پھر 10 نمبر کوشچن، نعت میں کس کی شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں؟ تو نعت میں تو نبی کی تعریف پیش کی. یہ جو نبی کی تعریف بیان کی، نبی کا آپ اس کو پوچھے جائیں گے کہ نعت کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، منقبت کسے کہتے ہیں، مرثیہ کسے کہتے ہیں، ہے نا. تو یہ چیزوں میں آپ لوگ کنفیوز مت ہونا. آپ لوگوں کو نوٹس اگر لینا ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں بتا دینا کہ حمد کسے کہتے ہیں سر بھیج دو، نعت کسے کہتے ہیں بھیج دو، تو وہ میں بتا دوں گا. لیکن پھر بھی میں اس شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں کہ حمد اسے کہتے ہیں جس میں خدا اللہ رب العزت کی، خدا تعالیٰ کی عزت کی تعریف اور توصیف کی جاتی ہے، اسے حمد کہتے ہیں. آپ لوگ کہیں لکھنا ہوگا تو لکھ لینا، حمد کسے کہتے ہیں؟ جس میں خدا رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اسے حمد کہتے ہیں. پھر پوچھیں گے کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ تو نعت میں صرف اور صرف نبی کی ذات کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، نبی کی خوبصورتی بیان کی جاتی ہے، اسے نعت کہتے ہیں. پھر منقبت ہو گیا. منقبت میں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی، جیسے خواجہ غریب نواز لے لو اور بڑے بڑے بزرگ لے لو، ان کے بارے میں تعریف توصیف کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں. اور مرثیہ ہو گیا. تو مرثیہ تو آگے پڑھو گے، مرثیہ کی چیزیں نہیں ہے، یہاں کی چیزیں نہیں ہے. ہاں، اور آگے چلو. پھر کیا ہے؟ منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ ابھی بتا دیے، منقبت میں اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. دیکھو تینوں چیزیں آ گئی، تینوں چیزیں یاد رکھنے والی چیز ہیں. تو یہاں سے بھی آپ 2 نمبر کی کوشچن بنا سکتے ہو کہ منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے. کوشچن پوچھ دے گا تو اسی کو لکھ دینا کہ منقبت میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعریف بیان کی جاتی ہے. یہاں سے بھی لکھ سکتے ہو نعت میں کس کی شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں. تو نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں. تو یہاں سے بھی بن سکتے ہیں. تو آپ لوگ کنفیوز مت ہونا. پھر یہاں پہ ایک ورڈ ہے قصیدہ. قصیدہ میں کیا ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں، چاہے اپنے بارے میں ہو یا کسی دوسرے دوست کے بارے میں ہو، قصیدہ پڑھ سکتے ہیں. جو پڑھتے ہیں اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں جو پڑھتے ہیں، جو عام انسان ہو اس کے بارے میں جو پڑھتے ہیں چیزیں، اس کو قصیدہ کہتے ہیں، ہے نا. تو کہہ رہا ہے کسی بھی شخص کے بارے میں اوصاف، کسی بھی شخص کا اوصاف خوبصورتی بیان کرو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں. مرثیہ تو نہیں ہے، مرثیہ آگے پڑھو گے. پھر احمد خدا عز و جل کے مصنف کون ہے؟ ابھی بولے تھے نا، رائٹر یا مصنف دونوں ایک ہی ہوتا ہے. رائٹر انگلش ورڈ ہو گیا، مصنف جو ہے اردو ورڈ ہو گیا. تو مصنف کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ رائٹر کے بارے میں پوچھ رہا ہے. رائٹر کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آپ باضابطہ طور پہ معلوم ہو چکا ہوگا آپ لوگوں کو کہ حمد کے مصنف کون ہے؟ شبنم کمالی صاحب ہے. دیکھیے آپ لوگ کو میں نے اوپر بتایا کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے، تو آپ لوگ فٹ سے جواب دے دو گے. دیکھو یہاں پہ کیا کیا آپشن ہے: مصطفیٰ حسن، مصطفیٰ کمال، کمال الدین، مصطفیٰ رضا. تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا اصل نام کیا ہے، مصطفیٰ رضا ہے. یہ کوئی 100% گارنٹی ہے، یہ کویشچن پوچھے جاتے ہیں اور پوچھیں گے ہی. پھر ہے شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ دیکھو میں نے آپ کو اوپر بہار لکھ دیا، اس کا ضلع بھی لکھ دیا، سب لکھ دیا، تو آپ یہاں جواب دے سکتے ہو کہ بہار ہے. پھر شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ وہاں میں نے اوپر لکھ دیا 22 جولائی 1938 عیسوی. تو یہاں دیکھو 1938، 1940، 1942، 1926. تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہو کیا 1938 عیسوی. پھر ہے شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہو، اوپر میں نے لکھ دیا ہوا ہے شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، ضلع سیتامڑھی لکھ کر کے میں نے لکھ دیا ہے. پھر ہے انوار عقیدت بھی کس کی شاعر ہے؟ تو یہ کتاب چھپ چکی تھی، یہ بھی شبنم کمالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انوار عقیدت، ضیاء عقیدت، صباح عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت، یہ سب کتابیں کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو شبنم کمالی کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ کتاب آپ لوگ لکھ لو گے، ضیاء عقیدت، یا اوپر لکھی ہوئی چیز ہوگی، ضیاء عقیدت میں نے لکھ دی ہے. انوار عقیدت بچ گئی ہے تو آپ لوگ لکھ لو. انوار عقیدت جو ہے کس کی تخلیق ہے؟ شبنم کمالی کی تخلیق ہے. پھر ضیاء عقیدت کس کے شاعر کا مجموعہ ہے؟ دیکھیے کس طریقے سے پوچھ رہا ہے نا. اوپر پوچھ دیا کتاب کے نام، اگر یاد رہیں گے تو آپ فٹ سے بتا سکتے ہیں کہ شبنم کمالی کی لکھی ہوئی ہے. آپ لوگ ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں کتاب کے، ان کے شبنم کمالی کی کتاب کا نام تو یاد رکھیں ہر حال میں. دیکھیے آبجیکٹیو، 2 آبجیکٹیو یہاں پہ آ گئے ہیں، شبنم کمالی. پھر نیچے چلتے ہیں کوشچن نمبر 20 پہ. کوشچن نمبر 20 کہہ رہا ہے کہ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کہاں صرف کیا ہے، یعنی کہاں لگایا.
تو شبنم کمالی کا زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وعظ و تبلیغ میں لگے رہے، سی آنسر ہوگا، یعنی کہ خدا کی جو ہے نا بندگی کرنے میں لگے رہے، دوسرے تک خدا کی باتوں کو پہنچانے میں لگے رہے۔ پھر 21 نمبر دیکھ لو، شبنم کمالی اللہ اور رسول کے کیسے عاشق تھے؟ تو صادق مطلب سچے ہوتے ہیں، تو سچے عاشق تھے۔ پھر 22 نمبر کوشچن دیکھ لو کہ ذیل میں سے کس کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے؟ تو کتنے گھماتے ہیں، گھومنے کی چیز نہیں ہے، میں نے اوپر لکھ دیا کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا مصطفیٰ رضا ہے، تو یہاں آپ فٹ سے بتا دینا کہ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ خالق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو پیدا کرنے والا۔ آپ لوگ کو لفظ معنی بھی یاد کرنے ہوں گے، تو آپ لوگ بک رکھے ہوگے تو اس میں لفظ معنی اور ہوتی ہے، لاسٹ میں جب چیپٹر کے لاسٹ میں جاؤ گے تو وہاں معنی لکھے رہتے، لفظ معنی لکھے رہتے ہیں، تو آپ لوگ لفظ معنی یاد کر لینا۔ تو خالق مطلب کیا ہوتے ہیں؟ پیدا کرنے والا۔ پھر دیکھو کہ ذیل میں سے کون شبنم کمالی کی نعتیہ شاعری کا مجموعہ ہے؟ دیکھو یہاں پہ بھی کتاب لکھی باتیں ہو رہی ہے، اولیاء عقیدت نہیں، شاداب عقیدت نہیں، پیغام عقیدت یہ بھی نہیں ہوگا، ریاض عقیدت میں اوپر لکھ چکا ہوں، ریاض عقیدت شاید، تو آپ لوگ یاد کر لو گے، اس کے ڈی آنسر ہوگی ریاض عقیدت۔ کتاب کی تو رٹ ہی جانا ہے کتاب کے بارے میں۔ جس میں خدا کی تعریف کی جا سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی اسے تو حمد کہتے ہیں، اسے تو معلوم ہو چکا ہم لوگوں کو، کیا ہے کہ نہیں، ہے نا، حمد کہتے ہیں۔ پھر ہے ثنا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لفظ معنی پوچھ رہے ہیں کہ ثنا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کہاں کا مالک ہے؟ آخرت، دنیا، آخرت کا بھی ہے بھائی، دنیا کا بھی ہے، دونوں جہاں، ہاں سے دونوں جہاں کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے؟ شریک ہے؟ نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، یہ تو غلط ہے۔ ہمسر مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے جیسا، نہیں، ایکتا، بالکل بھائی ایکتا ہے، ان میں سے سبھی نہیں ہوں گے، سی آنسر ہوں گے اس کے، ایکتا۔ اللہ رب العالمین کے فیض سے کس کو رزق ملتا ہے؟ پرندے کو، فرشتوں کو، انسانوں کو، دو جہانوں کو۔ انسانوں کو رزق ملتا ہے، پرندوں کو ملتا ہے، انسانوں کو، دو جہانوں کو۔ تو یہاں پہ آپ لوگ انسانوں کو بھی لکھ سکتے ہو، پرندے کو بھی لکھ سکتے ہو، فرشتوں کو بھی۔ یہاں آنسر غلط دیے ہوئے ہیں، یہاں ان میں سے سبھی ہونی چاہیے، یہاں ان میں سے سبھی ہوگا۔ سب کی حیات تو موت کا خیال کس کو؟ تو آپ لوگ یہاں 29 نمبر کوشچن کا آنسر شیٹ نیچے دیا گیا ہے، اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ سب کی حیات موت کا خیال کس کو رہتا ہے؟ تو خدا کو رہتا ہے۔ کون و مکان میں خدا کا جلوہ گر کیا ہے؟ جمال ہے۔ کون و مکان میں کیا ہوتا ہے؟ جمال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، تو آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہو۔ یعنی پوری آنسر شیٹ میں نے دے چکا ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگ اس طرح سے آپ پڑھتے جانا، دیتے جانا آنسر اور یاد کر لینا۔ آبجیکٹیو ہر حال میں اس چیپٹر سے 5 سے 6 آبجیکٹیو رہنے والے ہیں، 5 سے 6 آپ کو لکھنے ہی پڑیں گے، جواب دینے ہی پڑیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ میں نے دے دیا ہے، آنسر شیٹ بھی ہے، آپ لوگ جو ہے اس آنسر شیٹ کو اور باضابطہ طور پہ لکھ لینا ہے نا۔ یہ 4 نمبر پیج ہے، تو 5ویں پہ چلتے ہیں۔ دیکھو پورا آبجیکٹیو یہاں پہ لکھی ہوئی چیز ہے، اس کی آبجیکٹیو کی آنسر شیٹ بھی ہے۔ تو اب چلتے ہیں 2 نمبر کے کوشچن پہ، 2 نمبر کوشچن میں کیا کیا پوچھے جاتے ہیں اس چیپٹر سے ریلیٹڈ۔ تو سب سے پہلا چیپٹر ہے شبنم کمالی کا پیدا۔ آپ لوگ کو صرف پیٹرن دیکھنے ہیں کہ کس پیٹرن سے پوچھے جاتے ہیں کوشچن، پیٹرن کتنے جواب، کتنے لفظوں میں جواب مانگ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ اب 2 نمبر کا کوشچن ہے اس کو جا کے پیج بھر دینا، تو ایسا نہیں کرنا ہے، اس سے آپ کا مارکس کٹ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ صرف یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کوشچن ہے اور کتنی لفظوں میں دینا، پہلے ہی اوپر ہدایت میں دیے رہتے ہیں۔ تو پہلا کوشچن دیکھ لو، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے، پہلے ہی بتا دیا آپ لوگ کو۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی ضلع سیتامڑھی کے پوکھریرا گاؤں ہے، ایک گاؤں نہیں بھی لکھو، ضلع سیتامڑھی بھی لکھ لیا تو بہت ہو گیا ہے، لیکن لکھ دینا پوکھریرا گاؤں تو اور اچھی بات ہے، کہے گا کہ ہاں بھائی معلوم ہے۔ پھر شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو دیکھو میں نے اوپر ہی بتا دیا آپ کو، شبنم کمالی کا انتقال 2006 میں ہوا ہے۔ حمد و نعت میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہاں میں نے بتا دیا اوپر آپ کو، حمد میں کس کی بیان کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ نعت میں کسے کہتے ہیں؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسے نعتیہ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں نا، حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ نعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ شبنم کمالی کی نعتیہ کلامی کے مجموعے کا نام فردوس عقیدت ہے۔ اچھا سوری، کوشچن یہاں ہے، شبنم کمالی کے کسی ایک نعتیہ کلام کے مجموعے کا نام بتائیے۔ تو آپ لوگ کو تو 4-5 بتا رکھی ہے، تو اب 4-5 میں سے کچھ بھی رکھ دو، فردوس عقیدت، ضیاء عقیدت، صحبہ عقیدت، ریاض عقیدت،
یہ سب چیز نعتیہ کلام کس کے ہیں؟ شبنہ کا. پھر حمد کسے کہتے ہیں؟ دیکھ لو بار بار وہی آ رہے ہیں حمد کسے کہتے ہیں. تو پھر حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اسے حمد کہتے ہیں. ایسے لکھنا آپ کو ایک دم اپنا لینگویج بھی جوڑ دینا جس سے لگے کہ ہاں بھائی انہوں نے جواب دیا ہے، ٹھیک جواب دیا ہے، اپنے لفظوں میں لکھا ہے. پہلے لکھ لیتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو طالب علم جو ہے اپنے ہی لفظوں میں آنسر دے. کہاں تک ہو گیا تھا؟ 6 نمبر تو ہو گیا. 7واں نمبر پر چلتے ہیں. 7واں نمبر ہے منقبت کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا منقبت میں جو ہے اولیاء کرام بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. تو تعریف مطلب ہو گیا کہ اس کے بارے میں بولنا، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ہے نا. اور توصیف ہو گیا کہ اس کی جو بڑائی ہوتی ہے وہ ہو گیا. تو قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی حاکم یا بادشاہ کی تعریف، انعام و اکرام کی لالچ میں کیے جاتے ہیں. یا اپنے میں بھی کہہ سکتے ہو کہ میں اپنے بارے میں بھی جو پڑھے جاتے ہیں اسے قصیدہ کہتے ہیں. پھر کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے. دیکھو صرف پیٹرن دیکھو اور صرف ایک سینٹینس میں لکھا ہوا ہے ایک نا. تو انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ ایک جملے میں صرف لکھے ہوئے. دیکھ لو انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے. شبنہ کمال کا اصل نام کیا ہے؟ دیکھو بار بار وہی کویشچن ریپیٹ کیا گیا ہے. شبنہ کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے. تو آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے تیاری کریں اور اپنا 100% لگانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جو ہے نا اپنے آپ ہی چیزیں بہتر ہوتی جائے گی. پھر ہے حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھو اب آپ آسانی سے بتا سکتے ہو کہ حمد میں جو ہے اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف بیان کی، اسے حمد کہتے ہیں. منقبت اس نظم جس میں اولیاء اللہ بزرگان دین کی تعریف کی جاتی ہے، اسے حمد. پھر ہے قصیدہ ہو گیا. اس قصیدہ میں بھی کسی حاکم یا بادشاہ یا اپنے بارے میں بھی بول سکتے ہو تو اسے قصیدہ. معلوم ہوگا کہ ان تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. ظاہر سی بات ہے تینوں جو ہے الگ الگ چیزیں ہیں. پھر کوشچن ہے شبنہ کمال کے چند شاعری مجموعے. دیکھ لو آپ لوگ یہاں بھی دیا گیا ہے. انوار عقیدت بھی ہے، ضیاء عقیدت بھی ہے، فردوس عقیدت بھی ہے، ریاض عقیدت بھی ہے، صحبہ عقیدت. یہاں چند شاعری بھی لکھ دیے ہیں اور 2 کتاب کبھی کبھی آ جائیں گے شبنہ کمال کے 2 شاعری مجموعے کے نام لکھیے. آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہو. پھر ہے حمد اور نعت میں بنیادی فرق بتائیے. یہ کوشچن بار بار پوچھے گیا کوشچن ہے. تو آپ لوگوں جو ہے اس کوشچن سے آپ لوگ حل کر لیں گے. حمد و نعت میں کیا فرق ہوتے ہیں؟ یہ 5 نمبر میں بھی آ سکتا ہے. اور اس چیپٹر سے اگر 5 نمبر میں کوشچن آئے گا تو صرف اور صرف یہ آ سکتا ہے کہ جناب شبنہ کمالی صاحب کے بارے میں آپ مختصر پیش کریں، یعنی ان کے مختصر تعارف پیش کریں. اور دوسرا کوشچن آ سکتا ہے تو حمد کا خلاصہ کریں. بس 2 ہی چیز. اور تیسرا اگر بنتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ڈال دیں. بس 3 کوشچن بنتے ہیں 5 نمبر کے، ہے نا. اتنی چیزیں آپ کو پہلے چیپٹر میں کور کرنی ہے. تو اس چیپٹر سے میں آپ جو ہے مینلی جو ہے آبجیکٹو پہ فوکس کریں گے کیونکہ آبجیکٹو جو ہے نمبر کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے. تو آپ لوگ اس آبجیکٹو کو اور سبجیکٹو دونوں کو یہ 50 آپ کے سامنے جو جتنی چیزیں میں نے رکھی ہے یہ کل ملا کر کے آپ کو 50 اور 70 نمبر 50 سے 70 نمبر سے آپ ٹھیک کر سکتے ہو. یہ چیزیں آپ پڑھ لو گے تو باقی تو آگے کی چیز ہے، آگے میں بتاؤں گا آپ کو. آپ میرے چینل کے ذریعے آپ بنے رہیں. تو آپ لوگوں کے سامنے آج جو باتیں رکھی آپ لوگ کوشش کرنا، یاد کرنا، باتیں چیزیں یاد کرنا. اور آج کے لیے اتنا ہی.